بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تو یہ فرانس نے ان کو تقسیم کر دیا اور 4 ملک بنا دیے، جن میں سے ایک سیریا ہے، ایک جارڈن ہے، اردن، شام، فلسطین اور لبنان۔ یہ 4 صوبے تھے ایک ملک کے، جس کو کہا جاتا تھا بلاد الشام، اس کا نام شام تھا۔ توجہ ہے؟ تو عراق اور شام کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ شام کی، اور خود عراق بھی بہرحال اس کی وسعت ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف شہروں کی وہاں تاریخ ملتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ولادت گاہیں ہیں، اور بابل کی تھوڑی سی تاریخ آج پیش کرنا چاہوں گا کہ بیبیلون کو کہہ لیں کہ بابل یا حلہ اس کے ساتھ ہے، لیکن بابل خود ایک تاریخ تھی۔ آج تو کھنڈر ہے، آپ جائیں گے تو کچھ پہاڑیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اب تو خرابہ ہے۔ جبکہ 2500 سال پہلے 6 centuries before Christ، یعنی 6 صدیاں پہلے جناب عیسیٰ سے، تقریباً 2600 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا بابل۔ اس زمانے میں کئی لاکھ آبادی تھی، کئی لاکھ، hundreds of thousands اس کی اس زمانے میں آبادی تھی، اور وہاں پہ البتہ کہا جاتا تھا کہ بت پرستوں کا شہر تھا، دیوی دیوتاؤں کا شہر مانا جاتا تھا، اور شرک کا مرکز تھا۔ ہر جگہ بت تھے، انبیاء وہاں پہ مسلسل آتے رہے تھے تبلیغ کرنے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے۔ وہاں البتہ موحد موجود تھے، کیونکہ ابھی تو حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے اس زمانے میں، تو یہودی تھے، لیکن وہ یہودی اکثراً غلام بنا لیے گئے تھے۔ تو اگر آج بھی آپ عراق جائیں گے تو حضرت ذوالکفل کے، اب آپ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا اتفاق ہوا ہے لوگوں کا، جناب آدم اور جناب نوح اور جناب امیر ہی کے ذریعے میں ہے، اور جناب ہود و صالح نجف اشرف میں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ باہر سیکیورٹی کے سے آج کل تو ویسے ہی نہیں جاتے، پہلے بھی بہت کم ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کا شارٹ وزٹ ہوتا تو جلدی جلدی مین زیارات کر لیتے ہیں۔ تو خود بغداد میں بھی حضرت شعیب، اگر آپ دیکھیں جناب خود موسیٰ وہاں پہ رہے ہیں، جناب ابراہیم، تو لیکن حضرت شعیب کی ہے، حضرت ایوب جو داماد تھے جناب یوسف کے، ان کے وہیں پہ قبر ہے حلہ میں۔ اگر آپ جائیں گے حضرت ذوالکفل، بہت سے انبیاء ہیں، اب میں چلے سب کے نام نہیں کہ جو وہاں پہ ہیں، تو حضرت ذوالکفل کے اگر آپ جائیں گے تو ابھی بھی وہاں پہ اسی سال جو ہم وہاں پہ لے کے گئے تھے، تو رائٹنگ جو دیکھیں گے تو عبرانی زبان میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، عبرانی میں یعنی ہیبرو کے اندر۔ تو ایک تاریخ تھی یہودیوں کی کہ جو آج تک وہ ان کے پاس موجود تھی چیزیں، اور پھر اس کے بعد یہ پچھلے 100 سال کے اندر اندر وہاں سے موو آؤٹ ہوئے سارے، اور پھر ہجرت شروع ہوئی۔ خود ایران کے اندر 4-5 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے، اور ابھی بھی شاید ہیں، کیونکہ ان کی ایک سیٹ ہے پارلیمنٹ کی، مائنورٹیز کی ایران میں 5 سیٹیں، ان میں سے ایک یہودیوں کی سیٹ ہے، زرتشتوں کی ہے، لیکن ان میں سے یہودیوں کی سیٹ ہے باقاعدہ پارلیمنٹ کی۔ تو سب سے زیادہ جو ہیں یہودی وہاں پہ اس وقت ایران میں ہیں وہ شیراز میں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سارے ایران میں پھیلے ہوئے تھے، وہ سب کے سب اب سمٹ کے آ گئے ہیں شیراز میں اور تہران میں۔ حتیٰ ایرانی مانتے نہیں ہیں، لیکن میں جب حضرت دانیال، نبی دانیال انگلش میں کہا جاتا ہے، دانیال کی زیارت کے لیے گیا، شوش دانیال کہا جاتا ہے، شوش شہر کا نام ہے، عربی میں کہتے ہیں توستر اور شوشتر۔ شوشتر مشہور ہے بڑا، فارسی کے اندر تو شوش پرانا نام ہے، شوشتر ایرانیوں نے رکھا اس کا نام پھر، اور توستر عربی میں ہے نا لوگوں کی توجہ۔ تو وہاں شوشتر اگر آپ جائیں تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے کہا بھائی یہ زبان الگ بول رہے ہیں، یہ شیعہ نہیں لگ رہے ہیں، تو ایرانیوں نے مانا نہیں، کیونکہ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے یہودیوں سے خالی نہیں کروایا، لیکن کیونکہ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ لباس، ان کی ٹوپیوں سے، ان کے آپ کو پتا ہے کہ خاص بال جس طرح سے وہ بناتے ہیں اپنے لمبے بالوں کو، اور وہ زبان جو آپس میں بات کر رہے تھے مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پتا تھا کہ فارسی نہیں ہے نہ یہ عربی ہے، کیونکہ ساؤتھ آف ایران جو ہے خوزستان پورا عرب ہے، تو یہ عربی نہیں بول رہے اور نہ یہ فارسی بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ اپنی یہودی زبان میں عبرانی میں بات کر رہے تھے۔ بچے ان کے جو انہوں نے لباس پہن رکھے تھے اور جس طرح سے سارا کا سارا نظام تھا حضرت دانیال کے ہیں، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو جو یہودیوں ہمارے جیسے مسجد کا گنبد ہوتا ہے یا چرچ کا صلیب لگا ہوتا ہے، کراس ہوتا ہے، اسی طرح سے یہودیوں کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں خاص طریقے سے وہ ایک پیرامڈ سا بنایا جاتا ہے، خاص اس کی شیپ ہوتی ہے۔ حضرت دانیال کے ابھی بھی وہی تھا۔ تو بہت سے انبیاء علیہ السلام کے جو مزارات تھے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تاریخ ہے، کیونکہ وہ بھی انبیاء کو مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی۔ تو خود عراق میں بھی ابھی تک میں نے وہاں پہ اندازہ لگایا کہ اب تعمیرات ہو رہی ہیں تو وہ تبدیل کر رہے تھے، یعنی تقریباً 100-150 سال پہلے تک جب تک یہودی رہے ہوں گے تو انہی کے پاس وہ سب مزارات، انبیاء علیہ السلام کے مزارات تھے، اور انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ اپنی زبان کے اندر سب کچھ لکھ رکھا تھا، اور میں نے بہت سے علماء کو دکھایا، انہوں نے کہا ہاں مانا کہ ہاں یہ ہیبرو زبان کے اندر لکھا ہوا سب۔ تو عزیزان گرامی پوری تاریخ ہے، بابل کی تاریخ میں آج پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ عراق اور شام ہے موضوع، تو مجھے 1-2 دن چاہیے ہوں گے عراق پہ،
اس سے پہلے کہ میں شام کو پیش کر سکوں. چلیے گا نا میرے ساتھ. موضوع میں جانتا ہوں تاریخ کا موضوع بعض کا جو ہے اس میں وہ خشک ہوتا ہے, اس کے اندر پوری کی پوری ایک آپ کو داستان پیش کرنی ہوتی ہے, تو میں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے. اس کو سنتے رہیے گا اسی محبت سے جیسے آپ سن رہے ہیں. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.